بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، آپ دیکھ رہے ہیں مہر اجالا اکیڈمی، اور آج ہم 12ویں جماعت کی اردو چیپٹر ہے زمین، 10واں چیپٹر ہے یہ زمین، اور اس کی جو مصنفہ ہیں وہ ہیں ختیجہ مستور، انہوں نے لکھا ہے اس کو، اور ماخوذ از زمین سے ہے یہ۔ اس کے ہم سوال جواب کریں گے، اور اس کی درست جواب پہ نشان لگانا، خلاصہ ہے، اقتباسات کی تشریح ہے، مصنفہ کا تعارف کریں گے۔ لیکن اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے مہر اجالا اکیڈمی کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر لیجئے گا، تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیوز وقتاً فوقتاً ملتی رہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف، چیپٹر کی طرف سٹارٹ کرتے ہیں۔ چیپٹر کا نام زمین۔ درج ذیل سوالات کے جوابات دیجیے۔ تو پہلا سوال ہے کہ ساجدہ اپنے ابا کے پاس واپس آئی تو اس نے کیا دیکھا؟ ساجدہ کے ابا اپینڈکس کے مرض میں مبتلا تھے۔ تکلیف میں دیکھ کر ساجدہ ڈسپنسری پہنچی تو کمپاؤنڈر نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب واک پر گئے ہوئے ہیں۔ ابا کی بیماری کا خیال آتے ہی وہ تیزی کے ساتھ گھر کی طرف واپس آئی تو اس نے دیکھا کہ ابا اکیلے نہیں ہیں، ان کے پاس بہت سارے لوگ جمع ہیں، اور ڈاکٹر بھی سر جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ ڈاکٹر سے کہا کہ آپ یہاں ہیں، میں آپ کو ڈسپنسری میں تلاش کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا ابا ٹھیک ہے نا؟ سب خاموش رہے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ اللہ کی مرضی، کئی آوازوں نے ایک ساتھ کہا۔ تب اسے احساس ہوا ابا مر گئے ہیں۔ ساجدہ ابا کو کھانا لینے کے لیے کیوں نہیں جانے دینا چاہتی تھی؟ ساجدہ اپنے ابا کے ساتھ ایک مہاجر کیمپ میں موجود تھی۔ کیمپ میں شام کے وقت کھانے کی دیگیں آئی تھیں، سورج ڈھل گیا تھا۔ ابا چاہ رہے تھے کہ ساجدہ بھی کھانا ختم ہونے سے پہلے کھانا لے آئے، وہ بہت تکلیف میں تھے۔ ساجدہ نے یہ محسوس کرتے ہوئے ابا کو لٹانے کی کوشش کی، وہ بیمار تھے، اس لیے ساجدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کھانا لینے جائیں۔ کمپاؤنڈر کی گفتگو سے کیا ظاہر ہو رہا تھا؟ کمپاؤنڈر مزے سے نان کے ساتھ بوٹیاں کھا رہا تھا اور حالات کو نظر انداز کر کے بے حسی کے ساتھ اپنی بھوک مٹا رہا تھا۔ بھوک انسان کو بے حس بنا دیتی ہے۔ اس نے ساجدہ کے ساتھ نہایت بے حسی کا رویہ اپنایا۔ اس کی گفتگو سے ظاہر ہو رہا تھا اسے ساجدہ یا ابا کی بیماری کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر کہ ساجدہ کو دیکھ کر ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ساجدہ کو دیکھ کر لوگ ابا کے پاس سے ہٹ گئے۔ اب ابا کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ ڈاکٹر سے امید بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، میں ڈیوٹی پر تھا، اگر میں واک پر نہ گیا ہوتا تو، اور مجھے اپنے جرم کا احساس ہے۔ میت کے پاس بیٹھے لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ میت کے پاس بیٹھے لوگوں کا رویہ ہمدردی والا تھا، کیونکہ ساجدہ ڈسپنسری سے جب بھاگتی ہوئی گھر پہنچتی ہے تو اس کے ابا کے پاس سب لوگ اور ڈاکٹر بھی سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ ابا کی موت کا سن کر اس کے احساسات اس کے ساتھ ہی وہ سر سے پاؤں تک سن ہو گئی اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب ہوش میں آتی ہے تو ابا کی میت کے پاس اس کے علاوہ ادھیڑ عمر کی عورتیں موجود تھیں جو غالباً تھکی ہوئی تھیں، اس لیے بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے کے سہارا لیے سو رہی تھیں، اور 2 سپارے ان کے آگے کھلے ہوئے تھے۔ ڈال ہے کہ جانے والی بات سناتے ہوئے ابا کی آنکھوں میں چمک کیوں آ جاتی تھی؟ جواب ہے اس کا کہ اس نے دیکھا کہ ابا دور ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ساجدہ اور اس کے ابا ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تھے، اور جس طرح اور دیگر مہاجرین کیمپ میں موجود تھے ان کے ساتھ وہ بھی ان کیمپ میں مقیم تھے۔ کیمپ میں موجود لوگوں کو شہر میں گھر مل جاتا تھا اور ان کی رہائش تبدیل ہو جاتی تھی، وہ کیمپ سے چلے جاتے تھے، اس لیے ساجدہ کے ابا کی آنکھوں میں جانے کی بات سن کر چمک آ جاتی تھی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ایک دن ان کو بھی کہیں نہ کہیں رہنے کو گھر مل جائے گا، اور وہ بھی کیمپ کی جگہ کسی گھر میں رہائش پذیر ہو جائیں گے۔ پھر ہے سوال نمبر 2 کہ کہانی کا انجام پڑھنے والے کے ذہن پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ کہانی کا انجام پڑھنے والے کے ذہن میں غم اور اداسی کے اثرات مرتب کرتا ہے، اور ہمیں اس کہانی سے تقسیم ہند کے بعد پاکستان آنے والے مہاجرین کو پیش آنے والے بے پناہ مصائب اور مشکلات سے روشناس کراتا ہے۔ کہانی کو پڑھنے والے ہمدردی اور اداسی کے جذبات سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ ساجدہ اور اس کے والد کی دکھ بھری کہانی تھوڑی دیر کے لیے پریشان کن محسوس ہوتی ہے۔ ساجدہ کا اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہونا، پناہ گزی کیمپ میں اس کے والد کا انتقال کر جانا، اور ساجدہ کا دنیا میں تنہا رہ جانا تو پڑھنے والے کو دکھ اور کرب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ساجدہ کی بے بسی، اس کا درد پڑھنے والے خود محسوس کرتے ہیں۔
تقسیم ہند میں مہاجرین کی بے بسی اور بے چارگی کو سمجھ پاتا ہے، جن لوگوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، ہجرت کے مصائب سہے، لیکن ان کی تکالیف بھی یوں تو موجود رہیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سبق کے مرکزی خیال پر روشنی ڈالیے۔ تو اس کا مرکزی خیال ہے کہ سبق کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کیسی ہی مشکلات اور کتنی ہی پریشانی زندگی میں آ جائیں تو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مشکلات میں اگر ہم کسی دوسرے شخص کے ساتھ ہمدردی اور اس کی تکالیف کم کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک مثبت رویہ ہوگا۔ اس سبق میں موت کی حقیقت اور انسانیت ہمدردی کے اہم پہلو اجاگر ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم سب حالات کے سامنے بے بس ہیں اور اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے۔ جب ہم مشکل میں گھرے ہوں تو ایسے وقت میں کچھ لوگوں کا رویہ ہمارے ساتھ اچھا اور کچھ کا رویہ ہمارے ساتھ برا بھی ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم ایسے حالات میں صبر کے ساتھ ان مشکل حالات کا مقابلہ کریں اور حالات کیسے بھی ہوں دوسروں کی مدد کا جذبہ دل میں موجود رکھیں اور بہادری اور ہمت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ اس چیپٹر کا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ خلاصہ اس میں سب سے پہلے آپ تعارف مصنفہ جو ان کی رائٹر ہیں ان کا دیں گے آپ۔ خدیجہ مستور کا شمار اردو کی ان خاتون ناول نگاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی تخلیقی ذہانت اور فنکارانہ شعور کے ذریعے ناول نگاری کے فنی معیار کو بلند کیا۔ خدیجہ مستور 11 دسمبر سن 1927 کو بلسا بریلی ہندوستان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد کا نام ڈاکٹر طہور احمد خان تھا، وہ سرکاری ملازم تھے۔ چھوٹی عمر میں ہی خدیجہ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا جس کی وجہ سے ان کے خاندان کو بے حد مشکلات پیش آئیں۔ کچھ عرصہ بمبئی میں قیام رہا۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان آ گئیں اور لاہور میں مستقل قیام پذیر ہوئیں۔ خواتین کی حیثیت، نفسیات اور مسائل ان کا پسندیدہ موضوع ہیں۔ سن 1962 میں اپنے شہرِ آفاق ناول آنگن پر آدم جی ادبی انعام ملا، جبکہ دوسرا ناول زمین ان کی وفات کے 1983 میں شائع ہوا۔ خدیجہ مستور 26 جولائی 1982 کو لندن میں وفات پا گئیں۔ وہ لاہور میں گلبرگ کی قبرستان میں آسودہ خاک ہوئیں۔ ان کی تصانیف ہے افسانوں کے 5 مجموعے شائع ہوئے جن کی تفصیل کچھ یوں ہے: کھیل، بوچھار، چند روز اور تھکے ہارے، ٹھنڈا میٹھا پانی، زمین، آنگن۔ یہ کچھ تصاویر ہیں ان کی کتابوں کی، یہ آپ دیکھیں۔ خلاصہ ہے خدیجہ مستور نے تقسیم ہند کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اپنے ناولوں میں بیان کیا۔ ناول زمین بھی اسی منظر کی عکاسی کرتا ہے۔ ناول زمین میں ہجرت کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ 1947 کو پاکستان اور ہندوستان 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور پاکستان کا نام ملک کے عالمی نقشے پر ابھرا۔ ملک کی آزادی کے ساتھ ہی فسادات ہونے لگے، لوگ جان بچانے کی خاطر نقل مکانی کرنے لگے۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت تھی۔ ان فسادات میں لاکھوں مسلمان اپنی جائیدادیں اور مال و اسباب، اپنا گھر سب چھوڑ کر ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ بہت سارے لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بہت سے مہاجرین نے محفوظ پناہ گاہوں کی تلاش میں مہاجر کیمپوں میں مقیم ہو گئے جو حکومت پاکستان نے ان کے لیے بنائے تھے۔ اس سبق زمین میں بھی ایک ایسی ہی کہانی کا ذکر ہے جو مہاجر کیمپ میں پیش آیا تھا۔ یہاں کیمپ میں ہمیں مختلف رویوں کے لوگوں کا ذکر بھی ملتا ہے۔ ہمدردی اور بے حسی کے ملے جلے تاثرات دکھائی دیتے ہیں۔ کیمپ کے مناظر میں سورج ڈھل چکا ہے۔ بسیرا لینے والے پرندے درختوں پر شور مچا رہے تھے۔ دیگیں اتاری جا رہی تھیں۔ ساجدہ دور سے اپنے ابا کو دیکھتی ہے۔ ابا ساجدہ سے کہتے ہیں گوشت کی دیگیں آئی ہیں، تم لپک کر برتن اٹھا لاؤ، لیکن ساجدہ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ انہیں کھانا لانے سے منع کرتی ہے۔ ابا کہتے ہیں تم میری خاطر بھوکی رہ جاؤ گی اور کھانا ختم ہو جائے گا۔ ابا درد سے پیٹ پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کو بلانے کی غرض سے ساجدہ دوڑتی ہوئی ڈسپنسری کی طرف چلی جاتی ہے۔ کمپاؤنڈر اس سے کہتا ہے ڈاکٹر صاحب کھانا کھا کر واک پر گئے ہیں۔ ساجدہ کو ابا کا خیال آتا ہے، واپس گھر آتی ہے۔ وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں اور ڈاکٹر بھی وہیں موجود ہوتا ہے۔ وہ ڈاکٹر سے اپنے ابا کا پوچھتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نہایت شرمندگی سے سر جھکا لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے اپنے جرم کا احساس ہے، میں نے غفلت برتی۔ اور ساجدہ کے کانوں میں آواز آتی ہے اللہ کی مرضی، ابا کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ غم سے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ جب وہ ہوش میں آتی ہے تو سامنے ادھیڑ عمر عورتیں ایک دوسرے کا سہارا لیے سو رہی تھیں اور 2 سپارے ان کے سامنے کھلے تھے۔ ساجدہ اپنے ابا کے چہرے سے چادر ہٹا کر لانٹین کی روشنی میں دیکھتی ہے۔ اسے لگتا ہے ابا کہہ رہے ہیں ارے بیٹیا، زندگی کے حساب میں بھی غلطی ہو گئی، اب تم کیا کرو گی؟ ساجدہ خاموشی سے رونے لگ جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتی اس کے رونے کی آواز کوئی سن لے اور دلاسا اور تسلی دینا شروع کر دے۔
اب اس کے اقتباسات کر لیتے ہیں۔ درج ذیل اقتباسات کی تشریح بحوالہ سیاق و سباق کیجیے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ابا بہت ہنسے تھے۔ کل کو ڈاکٹر صاحب کہیں گے پیٹ ہی بدلوا لو۔ ساجدہ نے کیسا سمجھایا، مگر ابا تو آپریشن کی بات ہی سننے کو تیار نہ تھے۔ باپ کی کم علمی بعض وقت اسے خون کے آنسو رلاتی۔ حوالہ سبق ہے، یہ اقتباس ہماری اردو کی کتاب گلزار اردو کے سبق زمین سے لیا گیا ہے۔ اس کی مصنفہ ختیجہ مستور ہیں۔ سبق کا یہ حصہ ان کے افسانے زمین سے ماخوذ ہے۔ تشریح ہے اس کی۔ ساجدہ کے ابا بہت بیمار تھے۔ ان کو پیٹ میں اکثر درد ہونا شروع ہو جاتا اور اس درد کی وجہ سے وہ سخت تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اپنے ابا کی اس بیماری کی وجہ سے ساجدہ بہت پریشان رہتی تھی۔ ایک بار رات کو ابا کے پیٹ میں اسی طرح کا درد اٹھا تو وہ گلی میں رہنے والے ڈاکٹر کو بلا لائی تھی۔ ڈاکٹر چند منٹ میں آ گیا تھا اور اس نے کہا تھا آپریشن کرا کے اپینڈکس نکلوا دیں۔ ابا بہت ہنسے۔ ابا کے کم پڑھے لکھے ہونے اور ان چیزوں کے بارے میں ناواقفیت سے ساجدہ بہت پریشان ہوتی تھی۔ ساجدہ نے ابا کو بہت زور دیا کہ وہ آپریشن کروا لیں، مگر وہ تو ڈاکٹر کا مذاق اڑانے لگتے اور کہہ دے کہ کل کو ڈاکٹر کہے گا کہ پیٹ ہی بدلوا لو۔ ساجدہ اپنے والد کی کم علمی کی وجہ سے سخت پریشان ہو جاتی اور ان کو آپریشن کے لیے رضامند نہیں کر پاتی تھی۔ اقتباس ہے، اس نے ابا کے چہرے سے چادر، اقتباس نمبر دوسرا یہ، ٹھیک ہے، اس نے ابا کے چہرے سے چادر سرکا کر لانٹین کی بتی اونچی کر دی۔ سرد، اداس اور ویران چہرہ جیسے اسے سرگوشی کر رہا تھا۔ ارے بیٹیا، زندگی کے حساب میں بھی غلطی ہو گئی، اب تم کیا کرو گی؟ تشریح، ساجدہ کو جب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ابا انتقال کر گئے ہیں تو وہ سر سے پاؤں تک سن ہو جاتی ہے اور غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو جاتی ہے، اور جب ہوش میں آتی ہے تو رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جو عورتیں وہاں سپارہ پڑھ رہی تھیں وہ بھی تھک کر سو چکی تھیں۔ ساجدہ لانٹین کی روشنی بڑھا کر اپنے ابا کا چہرہ دیکھنے چادر کو ان کے چہرے سے ہٹاتی ہے۔ اپنے ابا کا سرد، اداس اور ویران چہرہ کہہ رہا ہو، بیٹیا، زندگی کے حساب میں بھی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اب تم کیا کرو گی؟ اپنا ٹھنڈا چہرہ ان کے چہرے پر رکھ کر گھٹ گھٹ کر رونا شروع ہو جاتی ہے۔ درست جواب پر نشان لگائیے۔ ساجدہ کے بیمار والد کا نام تھا منشی رمضان۔ ابا کے سخت درد اٹھا تھا پیٹ میں۔ جاوید ساجدہ ڈسپنسری پہنچی تو ڈاکٹر گیا ہوا تھا واک کے لیے۔ ڈاکٹر کے ساجدہ سے اپنے جرم کا اعتراف کی وجہ تھی اپنے فرض سے منصبی سے غفلت برتنا۔ ابا کی وفات کی اصل وجہ تھی وقت پر فوری طبی امداد کا نہ ملنا۔ اس میں ایک سوال ہے کہ ہمیں آزادی کی قدر کرنا چاہیے، اس عنوان سے ایک مضمون لکھیے۔ تو انشاءاللہ اس کے لیے میں الگ سے ویڈیو بناؤں گی جس میں مضمون لکھا ہوا ملے گا آپ کو۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنے کا بے حد شکریہ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔